چور کی حکایت، جس نے کہا کہ اے کوتوال، جو کچھ میں نے کیا خدائی تقدیر تھی، اور اس کو کوتوال کا جواب۔ ایک چور نے کوتوال سے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوتوال نے جواب دیا کہ اب جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی خدا ہی کے حکم سے ہوگا۔ ایک شخص نے دکان سے مولی چرا لی اور دکاندار سے کہا یہ تقدیر الہی سے ہے۔ دکاندار نے اس کے منہ پر 3 گونسے مارے اور کہا اسے واپس رکھ کہ یہ سب کچھ بھی تقدیر الہی سے ہی ہوا ہے۔ اپنے اختیار کے غلط استعمال کو تقدیر الہی کا نام نہ دے۔ انسان اپنے لیے پیشہ اختیار کرتا ہے، یہ اس کے اختیار کی دلیل ہے۔ جبری انسان کسی خواہش نفسانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں 20 مردوں کسی طاقت اور اختیار آ جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کا ایک رتی کا نقصان کر دیتا ہے تو اس سے لڑائی کا اختیار پورے بدن میں پھیل جاتا ہے۔ جب خدا کی اطاعت و عبادت کا معاملہ آتا ہے تو پھر جبری کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، اور اپنے آپ کو پتھر سے بھی زیادہ غیر مختار ظاہر کرتا ہے۔ شیطان نے بھی اپنی گمراہی پر اپنے جبر کا عذر پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ میری گمراہی اختیاری نہیں ہے، لیکن اس کا عذر مقبول نہ ہوا۔ ایک شخص باغ میں پھل چاٹ رہا تھا۔ اس نے کہا باغ خدا کا ہے، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، خدا مجھے پھل کھلا رہا ہے، اے باغ والے تو مجھے کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ باغ والے نے اپنے نوکر سے کہا کہ رسی لے آ۔ رسی سے درخت کے ساتھ باندھ کر اسے مارنا شروع کیا۔ پھل چرانے والے نے کہا مجھ بے گناہ کو کیوں مار رہے ہو؟ باغ والا بولا لاٹھی بھی خدا کی ہے، میں بھی خدا کا بندہ ہوں، تیری کمر اور پہلو بھی خدا کے ہیں، میں تجھے اللہ کے حکم سے مار رہا ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ یاد رکھو بندے کا اختیار بھی اللہ کا عطا کردہ ہے جو کہ ظاہر ہے، اور اللہ کا اختیار پوشیدہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ تو انسان مجبور ہے اور نہ مکمل مختار ہے، بلکہ معاملہ بین بین ہے۔ ندرت کی بات تو یہ ہے کہ انسان مختار ہوتے ہوئے بھی اللہ کے اختیار کا غلام ہے۔ جماعت کا بے اختیار ہونا اس کی ماہیت کے لیے لازم ہے، اسی طرح انسان کا با اختیار ہونا اس کی ماہیت کے لیے لازم ہے۔ اللہ کا اختیار اور قدرت انسان کے اختیار کو فنا نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کا اختیار اس کے تابع ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ اپنے ارادے سے اللہ کا انکار کرنا کفر ہے، اور بے اختیار کے انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ اگر انسان کفر کرے اور پھر اپنا اختیار نہ مانے، یہ 2 متضاد باتیں ہیں۔ کسی عاجز کو حکم دینا بری بات ہے اور خدا اس سے منزہ ہے۔ ہاں، انسان جب مجاہدوں کے ذریعے فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو پھر بے شک وہ بے اختیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ وحدت کی شراب پی کر مست ہے تو معذور سمجھا جائے گا۔ شراب معرفت کا مست کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ فرعون کے جادوگر اسی شراب کے مست تھے، ان کے ہاتھ پاؤں کو معرفت کا نشہ تھا، اس لیے جسمانی ہاتھ ان کے لیے بے حقیقت ہو گئے۔ شراب معرفت دماغ کو چڑھتی ہے تو پھر دل میں اتر جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا کو مانو اور دوسروں کی ناراضگی سے رنجیدہ نہ ہو۔ اگر انسان سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہر کام تیری منشا کے مطابق ہو جائے گا تو پھر انسان اللہ کی اطاعت اور بندگی میں سست ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے وہ معنی معتبر ہیں جو بندہ کو سرگرم عمل بنائے۔ اگر وہ معنی سست اور کاہل بناتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث میں تحریف ہے۔ قرآن کی تفسیر صرف وہی عالم صحیح کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی ہوا و حوث کو جلا ڈالا ہو اور ان کی روح مجسم قرآن بن گئی ہو۔ ایسے عالم کی قرآن سے وہی نسبت ہوگی جو پھول کے روغن اور پھول میں ہوتی ہے کہ دونوں کو سونگھنا یکساں ہے۔ اگر سرگرم عمل کرنے والے معنی تجھ پر ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو ان کی تلاش کر۔ حدیث ہے کہ قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے ہر اس چیز کو جو ہونے والی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے سوال کیا تو پھر عمل کس بات کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اس چیز کی سہولت دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اگر وہ سعادت اور جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس سے سعادت اور جنت کے اعمال سرزد ہوں گے، اور اگر شقاوت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس سے شقاوت اور جہنم کے اعمال سرزد ہوں گے۔ قلم نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر تو کچی اختیار کرے گا تو نتیجہ کچی ہوگا، اور اگر سچائی اختیار کرے گا تو اس سے سعادت پیدا ہوگی۔ اس نے لکھ دیا ہے کہ ظلم کا نتیجہ بدبختی ہے، عدل کا نتیجہ راحت ہے، چوری کا نتیجہ ہاتھ کٹنا ہے، شراب پینے کا اثر
مستی ہے۔ قلم لکھ کر خشک ہو گیا کہ اگر یہ مانی لیں کہ اللہ نے ازل میں سب کچھ لکھ دیا ہے اور اب اس کی قدرت کے تحت کچھ نہیں ہے، تو گویا اب خدائی سے معزول ہو گیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے اب تو میرے پاس نہ آ، اب کام میرے قابو سے باہر ہے۔ لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ انصاف اور ظلم یکساں نہیں ہے، اور میں نے خیر اور شر میں، بد اور بدترین میں فرق کر دیا ہے۔ اگر تجھ میں تیرے دوست کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نیکی زیادہ ہے تو اس کو خدا جانتا ہے، اور وہ اس ذرے کا بدلہ دے گا جو پہاڑ سے بھی بڑا ہوگا۔ جس بادشاہ کے دربار میں امین اور ظالم میں فرق نہ ہو، اور ڈرنے والے مؤدب اور گستاخ میں فرق نہ ہو، اس بادشاہ کے سر پر خاک۔ حقیقی باری تعالیٰ تو وہی ہے جس کے ترازو میں ایک ایک ذرہ تولا جائے۔ یہ دنیا کے شاہوں کا طریقہ ہے کہ کسی کی عمر بھر کی اطاعت کوئی چغل خور لمحوں میں برباد کرا دیتا ہے۔ خدا کے دربار میں کوئی چغل خوری نہیں کی جا سکتی۔ وہاں سے مایوس ہو کر چغل خور شیطان ہمیں اپنے رب کے ظلم کے قصے سنا کر بہکاتے ہیں کہ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اس لیے اب اس کی وفاداری کیوں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہے، وہاں جفا کا بدلہ جفا ہے اور وفا کا بدلہ وفا ہے۔ ایک شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بھی معاف کر دے گا تو پھر تو اطاعت اور نافرمانی یکساں ہو گئی۔ یاد رکھو، ان کی معافی تو ضرور ہو جائے گی، مگر وہ انعامات تو حاصل نہ ہوں گے جو نیکوکاروں کے لیے مخصوص ہیں۔ بادشاہ کا اپنا بیٹا اگر اس کا خائن ہو تو گردن زنی ہے، اور اگر معمولی غلام وفاداری کرتا ہے تو خوش نصیب ہوتا ہے۔ غلام تو درکنار، کتا بھی اگر وفاداری کرتا ہے تو آقا کے دل میں اس کے لیے سینکڑوں خوشنودیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں پر خصوصی رحمت بھی کر دیتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکو تھے، لیکن تائب ہو گئے اور بڑے ولی اللہ بنے۔ اسی طرح فرعون کے جادوگر توبہ کے بعد کامل بن گئے۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ ایسا مقام 50 سالہ عبادت کے بعد بھی نہیں ملتا۔